السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین اور دینی بھائیوں، تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں ہوں MAD قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آسک MAD قاسمی یوٹیوب چینل۔ دراصل ایک صاحب نے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند میں سوال نامہ بھیج کر یہ معلوم کیا ہے کہ تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے موقر مفتیان کرام نے جو شرح و بسط کے ساتھ تفصیلی جواب دیا ہے، آپ اسے بغور سنیے، میں بعین ہی جواب پڑھ کر سناتا ہوں۔ عزیز دوستو، یہ امت دعوت ہے، یعنی دعوت اللہ اس امت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ ترجمہ: اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ لوگوں کو بھی خیر کی طرف بلایا کریں اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں، اور ایسے لوگ آخرت میں ثواب سے پورے کامیاب ہوں گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33۔ پہلی آیت میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ مسلمان صرف اپنے اعمال و افعال کی اصلاح پر بس نہ کریں، بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کی اصلاح کی فکر بھی ساتھ رکھیں۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کے کلام میں سب سے افضل اور احسن وہ کلام ہے جس میں دوسروں کو دعوت حق دی گئی ہو۔ اس میں دعوت اللہ کی سب صورتیں داخل ہیں، زبان سے، تحریر سے یا کسی اور عنوان سے۔ معارف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 652۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور میں امت مسلمہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اس فریضہ کو انجام دیتی رہی ہے۔ تعلیم و تدریس، وعظ و تبلیغ، تصنیف و تالیف، تزکیہ و احسان، یہ سبھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعہ دعوت اللہ کے طرق ہیں۔ تبلیغی جماعت جس کو ہمارے بزرگوں نے قائم فرمایا، اور ان بزرگوں میں بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، جن کو ہم بانی و مؤسس کہتے ہیں، 1926 عیسوی میں ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے 50 کلومیٹر فاصلہ پر جنوب کی سمت واقع علاقہ میوات سے اس جماعت کی ابتدا ہوئی۔ اس تبلیغی جماعت کی بنیادی اصول و ضوابط میں 6 صفات کی محنت ہیں تاکہ دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ دوستو، تبلیغی جماعت جس کو ہمارے بزرگوں نے قائم فرمایا ہے، یہ بھی دعوت اللہ کا ایک طریقہ ہے جس سے بے نمازی نماز کے پابند اور مسجد سے دور رہنے والے مسجد میں حاضر باش ہونے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور اس کے فیصلوں پر یقین اور آخرت پر یقین پیدا کرنے کی محنت کی جاتی ہے، جو ایمان و بنیاد ہے، جو ایمان کی بنیاد ہے اور ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اس موقع پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تبلیغی جماعت کے سلسلے میں جو بزرگوں نے کہا ہے کہ حکیمانہ تبلیغ و دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر اسلام کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس پر اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی قوت، اسلام کی وسعت اور اسلام کی کامیابی منحصر ہے، اور آج سب زمانوں سے بڑھ کر اس کی ضرورت ہے، اور غیر مسلم کو مسلم بنانے سے بھی زیادہ اہم کام مسلمان کو مسلمان، نام کے مسلمان کو کام کا مسلمان، اور قومی مسلمان کو دینی مسلمان بنانا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تبلیغ ہمارے اوپر فرض ہے، بغیر تبلیغ کے ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اسی لیے
तमाम बुजुर्गों ने मुख्तलिफ अंदाज में दीन की तबलीग का काम किया और काम करते रहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के मकासद में जो अहम चीज है, कुरान ने दावत तबलीग ही को बताया है। आपकी सारी जिंदगी इसी दावत तबलीग के लिए वक्फ थी। जनाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया किराम की मकसद हयात के जान लेने से ये मालूम होता है कि हर इंसान को बिलखुसूस उम्मत मुहम्मदिया के उलमाए किराम को अपने अंबिया, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए तरीके के मुताबिक तबलीग का काम करना चाहिए, क्योंकि तबलीग के जरिए ईमान मजबूत होता है, खुदा पर तवक्कुल और भरोसा कायम होता है और आखिरत पर यकीन आता है और मरने के बाद वाली जिंदगी के लिए तैयारी करने का मौका मिलता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और तबलीगी जमात जो शरई हैसियत है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ये अमल कुरान और हदीस से साबित है, अकाबिर उलमा से साबित है, इसलिए उम्मत के हर फर्द को इसमें चढ़ बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।